فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم از قبلہ و کعبہ جناب محسن علی نجفی میں ہمارا سفر صفحہ 91 تک پہنچ گیا ہے۔ نگہت رضا حاضر خدمت ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین، آج ہم سورہ مطففین کا بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بنام ہے خدائے رحمان الرحیم۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سوچتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ تشریح کلمات۔ تفیف، تفیف کے معنی حقیر اور تھوڑی سی چیز کے ہیں۔ اسی سے ناقابل اعتنا چیز کو تفافہ کہا جاتا ہے۔ اکتالو الکیل کے معنی غلہ ناپنے کے ہیں۔ کل تو میں نے غلہ ناپ کر دیا۔ اکتلتو الیہ کے معنی ہے میں نے اس سے ناپ کر لیا۔ ویلن، ویل کے لغوی معنی حسرت اور رسوائی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم یہ لفظ ان لوگوں کے بارے میں اکثر استعمال کرتا ہے جو جہنمی ہیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ ریفرنس پہلا آ رہا ہے، حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وَلَمْ يَجْعَلُ الْوَيْلَ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَمِّيَهُ كَافِرًا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے پہلا سورہ مریم کی آیت نمبر 37 سے۔ یہ دوسرا ریفرنس ہے الکافی کے 2:31 سے، جس کا ترجمہ ہے ویل کسی کے لیے قرار نہیں دیا گیا جب تک اسے کافر نہ کہا ہو، اور پھر مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ روایت جو حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت بیان کی گئی تھی اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر آیات۔ ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو دوسرے سے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہو تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اس میں مقدار یا صفات میں کمی کرنا سب شامل ہے۔ چنانچہ دوسروں سے لینا ہو تو عمدہ لیتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہو تو گھٹیا مال دیتے ہیں، یا دوسروں سے لینا ہو تو خالص لیتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہو تو ملاوٹ کا مال دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے محاورے کے مطابق دوسروں سے لینا ہو تو نمبر 1 لیتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہو تو نمبر 2 دیتے ہیں۔ نمبر 2،
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے کہ انہیں کل قیامت کے دن حساب دینے کے لیے اٹھایا جائے گا؟ یہ سوالیہ بتاتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور سوال ان لوگوں سے ہے جو روز حساب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان سے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ روز حساب پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تفسیر آیات، یعنی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو رب العالمین کی بارگاہ عدالت میں اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ اسی لیے احادیث میں انتہائی تاکید ہے کہ پہلے تجارت میں کافی معلومات حاصل کرو، پھر تجارت کرو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے منبر سے فرمایا، یا معاشر التجار الفقہ ثم المتجر الفقہ ثم متجر الفقہ ثم المتجر، یعنی تجارت پیشہ لوگوں پہلے فقہ پھر بازار، پہلے فقہ پھر بازار، پہلے فقہ پھر بازار۔ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے جو یہ روایت بیان کی ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے الکافی 5:150 سے۔ آگے فرمایا، التاجر فاجر والفاجر فی النار الا من اخذ الحق وآت الحق۔ یہ اگلے صفحے پر آ رہی ہے یہ روایت، جس صفحے کا نمبر ہے 93۔ تو اس کے حساب سے یہ اب پہلا ریفرنس ہے اور انہی تجار کے متعلق، جس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے، تاجر عام طور پر فاجر ہوتا ہے اور فاجر آتش میں سے ہے، مگر یہ کہ حق لے اور حق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، خمس بخمس، 5 کے بدلے 5۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا، نمبر 1، عہد شکنی کی صورت میں دشمن مسلط ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے سے تنگ دستی آئے گی۔ نمبر 3، جب بھی فحشکاری عام ہوگی تو موت عام ہو جائے گی۔ نمبر 4، ناپ تول میں کمی کرنے سے خشک سالی اور قحط آئے گا۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش نہ ہوگی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ ہرگز نہیں، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ حساب لینے کے لیے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 2، ان فاجروں کا نامہ عمل سجین نامی کتاب میں بند ہے۔ سجین باس کے نزدیک جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے جو ظاہر آیات کے خلاف ہے۔ نمبر 3، سجین کی وضاحت میں فرمایا، سجین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ آیت یعنی کتاب مرقوم سجین کی وضاحت ہے۔ چنانچہ جہاں بھی وما ادراکا کی تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے، وہاں اس کے بعد اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ لہذا سجین کی خود قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک ضبط تحریر میں آئی ہوئی کتاب ہے۔ نامہ عمل پر مشتمل اس کتاب کو سجین اس لیے فرمایا ہوگا کہ یہ ایک ایسی جگہ مقید اور بند ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ چونکہ سجین سجن سے ہے تو جو قید خانے کے معنی میں ہے وہ سجین قیدی کو کہتے ہیں، جیسے رجل مسکیر کہا جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں
کتابن سے مراد بعض مفسرین جہنمیوں کے بارے میں اللہ کا حتمی فیصلہ لیتے ہیں جو نامہ عمل سے مختلف چیز نہیں ہے، چونکہ ان کے اعمال کے مطابق حتمی فیصلہ ہوگا یا ان کے جرائم ہی حتمی فیصلہ کی بنیاد ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ اس روز تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ تفسیر آیات: ممکن ہے فجار کی وضاحت ہو کہ وہ فجار جو آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے ویل و ہلاکت ہے۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ اور اس روز کو تجاوزکار گناہگار کے سوا کوئی نہیں جھٹلاتا۔ تفسیر آیات: جرائم کے ارتکاب میں حد سے تجاوز کرنے والے اور گناہگار روز قیامت کا قائم ہونے والے عدل و انصاف پر مبنی عدالت سے گریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ قیامت کی نشاندہی پر مبنی آیت سے تمسخر کرتے ہیں۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے۔ تشریح کلمات: اساطیر کہتے ہیں یہ لفظ رومی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے۔ اصل میں یہ لفظ اسطورہ ہے جو قصہ کہانی کو کہتے ہیں، اور عربوں میں یہ لفظ سچ جھوٹ ہر بات پر مشتمل کہانیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب ہم صفحہ 95 پر پہنچ گئے ہیں۔ تفسیر آیات: جب اس منکر شخص پر قیامت کے بارے میں قرآنی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ شخص کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی گھڑی ہوئی داستانیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تشریح کلمات: ران زنگ کو کہتے ہیں جو کسی صاف چیز پر لگ جائے۔ تفسیر آیات: کلا ایسا ہرگز نہیں کہ قرآنی آیات داستانیں ہائے پارینہ ہوں۔ نمبر 2، بل ران بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے دلوں پر حق کا اثر نہیں ہوتا۔ صاحب المیزان نے اس آیت سے چند ایک نکات اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، برے اعمال کی وجہ سے نفس انسانی پر کچھ نقوش ثبت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نقوش نفس کے حق سمجھنے میں مانع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نفس اپنی ذاتی طبیعت میں صاف اور شفاف ہوتا ہے، پھر زنگ لگنے لگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کی داغ دھل جاتا ہے، اگر استغفار کی تو صاف ہو جاتا ہے، اگر گناہ کا سلسلہ جاری رکھا تو زنگ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہی ران یا زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اس کی تشریح کی ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ توحید شیخ صدوق صفحہ 465، سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3257 کا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب کی رحمت سے اوٹ میں ہوں گے، پھر وہ یقیناً جہنم میں جھلسیں گے۔ صفحہ نمبر 96۔ نمبر 1، کلا یہ سابقہ کلا کی تاکید ہو سکتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن داستان ہائے پارینہ ہو، بلکہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے شامل حال ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ دنیا میں کفر اختیار کرتے ہیں اور آخرت میں رحمت الہی سے اوٹ میں ہوں گے۔ نمبر 2، رحمت الہی سے دور ہونے کے بعد آتش جہنم میں جھلسنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ہوگی۔
لسال الصلا سے جو آگ میں تپا دینے کے معنی میں ہے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. تفسیر آیات. جب وہ آتش جہنم میں جھلس جائیں گے، سوزش آتش کا مزہ چکھ لیں گے، قیامت اور عذاب برحق ہونے پر انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا، تو اس وقت ان سے ازراہ تمسخر کہا جائے گا، یہ ہے وہ حقیقت جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. یہ جھوٹ ہرگز نہیں. نیکی پر فائز لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے. اور آپ کو کس چیز نے بتایا علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تشریح کلمات. علیین بعض کے نزدیک یہ جمع ہے علیین کی، لیکن فرا کا کہنا ہے کہ یہ علیین کی جمع نہیں بلکہ صیغہ جمع کے ساتھ نام قرار دیا گیا ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. تفسیر آیات. کلا جس حقیقت کی تم نے تکذیب کی ہے وہ کذب ہرگز نہیں ہے. نمبر 2، علیین کیا ہے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. علیین چوتھا آسمان ہے، 7واں آسمان ہے، 7ویں کے اوپر عرش کا ستون ہے، سدرۃ المنتہا ہے، لامحدود بلندی ہے، بلند ترین مقام ہے. بعض نے کہا علیین فرشتوں کے نامہ اعمال کی کتاب ہے. ان میں سے کسی قول پر کوئی سند نہیں ہے اور ہم خود سیاق آیات سے علیین کا تعین کر سکتے ہیں. نمبر 3، وما ادراک ما علیون. علیین کی اہمیت اشکار کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی جیسا کہ اس کی جمع اقلاء کی جمع کی طرح بنائی گئی ہے. نمبر 4، کتاب مرقوم. یہ علیین کی تعریف ہے کہ علیین ضبط تحریر میں آئی ہوئی کتاب ہے. یہ نیکی کے مقام پر فائز لوگوں کا اعمال نامہ ہے یا ان کے بارے میں اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. بہرحال ایک تحریر ہے جس کی نوعیت کا ہمیں کوئی علم نہیں. نمبر 5، یشہد المقربون. اللہ کے مقرب لوگ اس کتاب کا مشاہدہ کریں گے. اس آیت سے علیین پر روشنی پڑتی ہے کہ علیین کتاب کا نام ایسے مقام پر ہے جہاں اللہ کے مقرب بندے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرب کہا ہے، والملائکۃ المقربون، اور حضرت عیسیٰ کو مقرب کہا ہے، ومن المقربین. یہ دونوں ریفرنسز والملائکۃ المقربون ریفرنس نمبر 1 آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے، اور دوسری آیت جس میں کہ حضرت عیسیٰ کو مقرب کہا گیا ہے یہ آ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے. اور سابقین کو مقرب کہا گیا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں. یہ تیسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ واقعہ کی آیات 10 اور 11 سے ہے. پھر فرمایا اس امت میں سابقین کی تعداد کم ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ چوتھا ریفرنس جو ہے یہ بھی سورہ واقعہ کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے. سابقین کون ہیں؟ تفسیر سورہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے. لہذا مقربین ملائکہ، انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر مشتمل ہیں. ملائکہ اعمال انسان ثبت کرنے والے ہیں
اور انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ چنانچہ اس امت میں مقربین کی تعداد قلیل ہے۔ ایک نظریے کے مطابق تجسم اعمال کے تحت علیون سے مراد بہشت برین ہے، یعنی ابرار کے اعمال مجسم ہو کر انرجی کے مادے میں بدلنے سے علیون کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ لکھی ہوئی ضرور ہے مگر لکیروں سے نہیں بلکہ مقرب بندوں کے مشاہدے کی ایک عملی کتاب ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ نیکی پر فائز لوگ یقیناً نعمتوں میں سے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تفسیر آیات: الابرار یعنی اللہ کے نیک بندے جو فراوان نعمتوں کے درمیان ہوں گے۔ لفی نعیم میں اشارہ ہے کہ نعمتوں کی ہر طرف سے فراوانی ہوگی۔ نمبر 2، ان نعمتوں میں سے اہم نعمت کا ذکر ہے کہ وہ مسندوں پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ینظرون کے بعد اس چیز کا ذکر نہیں کیا جس کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا وہ نظارہ کر رہے ہوں گے وہ شمار میں نہیں آ سکتی، چنانچہ وہ نظر کی لذت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ جنت کی رونق و جمال، نعمتوں کی فراوانی اور باغات و ازواج کے حسن و جمال کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ 7، دشمنان اسلام کو جہنم کے عذاب میں بھی دیکھیں گے۔ یہ نظارہ دلچسپ ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے انہیں عذاب میں تڑپتے دیکھ لیں گے۔ ان کی نظروں کے سامنے کوئی حجاب نہ ہوگا۔ چنانچہ سورہ صافات آیات 51 سے 55 میں ایک مومن اور اس کے کافر ساتھی کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا، کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بھلا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ ارشاد ہوگا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ پھر ترجمہ: پھر اس نے جھانکا تو اسے وسط جہنم میں دیکھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جہنم والوں کو عذاب میں تڑپتا دیکھیں گے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ صافات کی 55ویں آیت سے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے۔ تفسیر آیات: نعمتوں میں پلنے والوں کے چہروں پر جو رونق اور شادابی ہوتی ہے وہ غریبوں کے چہروں پر نہیں ہوتی۔ جنت میں رہنے والے جن نعمتوں سے مالا مال ہوں گے ان کی شادابی ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ انہیں سر بمہر خالص مشروب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے۔ تشریح کلمات: رحیق، خالص عمدہ شراب جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ تفسیر آیات: ایسی شراب سے ان کی پذیرائی ہوگی جس میں دنیاوی شراب کی طرح منفی خاصیتیں نہ ہوں گی، اور مختوم ہوں گی یعنی اس شراب پر مہر لگی ہوگی۔ ہماری دنیاوی امور کے مطابق جب کسی اہم چیز کو کسی دسترسی سے دور اور ہر قسم کی آمیزش سے محفوظ رکھنا مقصود ہو تو اس پر مہر لگا کر بند کر دیتے ہیں۔ یہ تعبیر اختیار فرما کر یہ بتانا منظور ہے کہ یہ شراب ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور کسی اور کی دسترسی سے دور ہے۔ جس طرح حور العین کے بارے میں فرمایا، وہ ایسی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ نمبر 2، وفی ذالک، اگر کوئی عاقل انسان کسی کارآمد اور بیش بہا قدر و قیمت کی چیز کے حصول میں
دوسروں پر سبقت لے جانا چاہتا ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے حصول میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کی نعمتیں دائمی اور ابدی ہیں، اور ان نعمتوں سے بہرور ہونے کے لیے صرف ارادہ کافی ہوتا ہے۔ تنافس ایک دوسرے سے رشک و حسد اور سبقت لے جانے کو کہتے ہیں۔ اگر انسان اس دنیا میں زوال پذیر چیزوں پر دوسروں سے رشک و حسد کرتا ہے تو پھر اس سے بہتر صورتحال بنانے کی کوشش ہے تو ابدی زندگی کی لازوال نعمتوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس مسابقت کی صورت یہ ہوگی کہ نیک اعمال کی طرف سبقت لے جائی جائے۔ فاستبقوا الخیرات، یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے، جس کا ترجمہ ہے لہذا نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا جوئی اور قرب کے حصول کو تمام دیگر امور پر ترجیح دی جائے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ تفسیر آیات۔ تسنیم اس کے لغوی معنی تو بلندی کے ہیں، شاید جنت کے اعلیٰ درجے کی نہر یا شراب ہونے کی وجہ سے اسے تسنیم کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ پانی ابرار لوگوں کے گھروں کے اوپر سے حسب خواہش نازل کریں گے، اس لیے اسے تسنیم کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی، قال هو اشرف الشراب فی الجنت یشربہ محمد و آل محمد۔ ترجمہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسنیم جنت کی بہترین شراب ہے جسے محمد و آل محمد نوش فرمائیں گے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے بحار الانوار کی 8ویں جلد کے صفحہ 150 سے۔ یہ حدیث آیات کے مطابق ہے جن میں فرمایا ابرار کو تسنیم کی آمیزش والی شراب ملے گی، اور عینی یشربو بہل مقربون کے مطابق تسنیم کا خالص شربت مقربین نوش فرمائیں گے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس چشمے کی جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے۔ تفسیر آیات۔ تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی صرف مقرب ہستیاں نوش فرمائیں گی، یعنی خالص تسنیم کا پانی پئیں گے، جبکہ ابرار تسنیم کی آمیزش والی شراب دی جائے گی۔ اس آیت سے بھی واضح ہو گیا ابرار کے مقام سے مقربین کا مقام بہت بلند ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارہ کرتے تھے۔ سابق حوالہ شواہد التنزیل۔ تشریح کلمات۔ یتغامزون، الغمز کے معنی کسی کی عیبجوئی کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ یا پلک سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ ایمان اور کفر کی پوری تاریخ میں کافروں میں یہی سوچ حاکم رہی کہ اہل ایمان معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور کوئی سمجھدار شخصیت کا مالک ان پیغمبروں کی باتوں میں نہیں آتا۔ قدیم سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ یہ ریفرنس نمبر 1 ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 111 سے۔ روح المعانی تفسیر کبیر انکشاف اور شواہد التنزیل میں آیا ہے، الذین اجرموا سے مراد قریش کے منافقین اور الذین آمنوا سے مراد
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، اور جب ان یعنی مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ تشریح کلمات: فاکہین، الفاکہہ، خوش طبعی، خوش گپی کی باتیں کرنا۔ تفسیر آیات: وہ اپنے اس عمل پر خوش تھے کہ ہم نے ان مومنین کا مذاق اڑایا، اس سے وہ لذت محسوس کرتے اور خوش گپی میں اتراتے ہوئے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ وہ اپنی بت پرستی کو ہدایت اور توحید پرستی کو گمراہی قرار دیتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چند مومنین کے ہمراہ قریش کے کافروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ کافر لوگ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور انہیں کمتر سمجھنے لگے، تو یہ آیات حضرت علی علیہ السلام کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئی تھیں۔ اور یہ اس کا ریفرنس آ رہا ہے البحر المحیط جلد 10 431 صفحہ، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے شواہد التنزیل ذیل آیات الکشاف تفسیر کبیر رازی ذیل آیت۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان لوگوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ تفسیر آیات: جبکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگرانی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، جس طرح مومنین کو یہ حکم ہے کہ کافروں کو جہنم سے کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے کفار کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دیا گیا؟ تفسیر آیات: نمبر 1، دنیا میں چند دنوں کے لیے مومنین کا مذاق اڑاتے اور ان کی اہانت کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن مومنین کافروں کی دائمی مذلت پر مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں کافر لوگ مومنین کے ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن مومنین کافروں پر ہونے والے اہانت آمیز عذاب پر ہنس رہے ہوں گے۔ ان دونوں مذاقوں میں بڑا فرق ہے۔ نمبر 2، علی الارائک، مومنین مسندوں پر بیٹھ کر کافروں کو آتش عذاب میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نظارے سے مومنین کیف و سرور کی حالت میں ہوں گے، اور کافروں کو علم ہوگا کہ مومنین ہمارے رسوا کن عذاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان پر یہ بات گراں گزرے گی۔ نمبر 3، حل ثوب الکفار، مومنین اپنے نظارے میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کفار کو اپنے جرائم کا ثواب مل گیا۔ اس میں ایک طنز ہے کہ وہ ان جرائم کو نیک کام تصور کرتے تھے، تو اس نیک کام کا تمہیں عذاب کی شکل میں ثواب مل رہا ہے، اور عذاب کو ثواب کہنے میں خود ایک تذلیل و تحقیر ہے، جیسے کافروں کو تنزیہ طور پر کہا جائے گا ذق انکا انت العزیز الکریم، جو کچھ چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں عزت والا اکرام والا ہے۔ اس میں یہ ریفرنس آ رہا ہے جو آخر میں ذق انکا انت العزیز الکریم، یہ ریفرنس ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 سے۔ سامعین کرام، ہم سورہ مطففین کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ آج کا جو مطالعہ ہے وہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ ناصر۔